ایران کی اتنی زیادہ صورتحال ہے کہ ایران کی قیادت جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا، تب سے سلسلہ چل رہا ہے۔ ابھی تک ایران میں کوئی مہنگائی، کوئی افراتفری، کچھ نہیں ہے ایسا۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سیلریز انہوں نے فرض ایرانی تاریخ کے مطابق فرض کو دینی ہے۔ انہوں نے 15 دن پہلے سیلریز دی ہے لوگوں کو، تاکہ اگر اچھا، کسی کے پاس پیسوں کی کمی ہو تو وہ ابھی جا کے خرچ کرے۔ یہ میں تہران میں بیٹھ کر آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ آپ نے سیلری کب لی ہے۔ میری اپنی یعنی کمپنی 15 ہے، دن 40 پہلے لوگ میرے سیلری ساتھ ملی۔ کام کرتے ہیں، 40 لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ہم نے دینی ہوتی ہے فرسٹ کو، ایرانی جو آپ کو پتہ ہے ان کی اپنا کیلنڈر ہوتا ہے۔ ہم نے سب نے ڈیسائیڈ یہ کیا تھا ہم 15 دن پہلے لوگوں کو سیلریز دیں گے، تاکہ جنگ کے ماحول میں اگر کوئی بھاگنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، اپنے شہروں پہ جا رہے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہو۔ گورنمنٹ بھی یہی کر رہی ہے اور ہم یہ گورنمنٹ سے ہی سیکھی ہے ہم نے۔ آپ یہ دیکھیں کوئی بیکری یہاں پہ بند نہیں ہے۔ تہران کے اندر میں نے ایک پروگرام میں یہ عرض کیا تھا، میں اس دن جا رہا تھا تہران، تو میں نے صبح ایران میں سڑکوں کی جو صفائی ہوتی ہے وہ صبح 3 بجے سے 5 بجے تک ہوتی ہے۔ ٹریفک کم ہوتا ہے، اس لیے میونسپیلٹی کی جو ورکرز ہیں یہاں پہ، میونسپل جو خدمات دیتے ہیں، یہ 3 سے 5 بجے صرف صفائی کرتے ہیں۔ اس لیے آپ رات کو بھی صبح جب آپ آتے ہیں سڑکیں بہت صاف ستھرے نظر آتے ہیں۔ میں صبح سویرے جا رہا تھا کسی کام پہ، تو سحری کھانے کے بعد، نماز کے بعد، تو میں نے دیکھا ایک تقریباً 70 سالہ شخص جھاڑو دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا بھائی یہ جنگ کا سچویشن، آپ گھر کیوں نہیں جا رہے؟ تو آپ یقین کریں یہ ایران کا بہت کمزور طبقہ ہے۔ مجھے کہہ رہا تھا ہمارے جوان جنگ لڑ رہے ہیں روزے کی حالت میں، ہمیں بھی لڑنا چاہیے، لیکن ہم کیسے لڑیں گے؟ ہم صفائی کر کے لڑیں گے، ہم صفائی بند نہیں کریں گے۔ یار اس طرح کی قوم ہے۔ جب آپ ان کے سامنے یہ چیزیں دیکھتے ہو تو میں یہ سوچتا ہوں آپ جھوٹ بول کے بھی آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر یہ پیسے بناتے ہیں تو یہ کیوں نہیں لیتے لوگوں سے؟ صحیح ہے۔ میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو جو آیت اللہ صاحب کی شہادت کے بعد ان کی جو تدفین ہے اس کے جو معاملات ہیں، ایک تو ڈیلے، اس کے اوپر بہت سے سوالات تھے، کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے؟ کیا انتظامات ہیں؟ کیسی ہوں گی چیزیں؟ آگے بڑھیں گی؟ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ شب قدر کو، مطلب حضرت علی علیہ السلام ان کی شہادت کی رات کو ان کی تدفین ہو جائے، لیکن مسئلہ یہ ہوا تدفین کے لیے جتنے بھی لوگ ایران میں ہیں وہ سب پہنچ جائیں گے۔ آپ امام خمینی کی تدفین کی تصاویر چیک کریں، اور ورلڈ ریکارڈ قائم کیا انہوں نے امام خمینی کی تدفین کے لیے۔ حال کے امام خمینی شہید نہیں ہوئے تھے جنگ کے دوران، وہ فوت ہو گئے تھے بیماری کی وجہ سے، ایج کی وجہ سے۔ آیت اللہ امام خامنئی کو دفنانے کے لیے جب اناؤنسمنٹ ہوگی، آئی ڈونٹ نو کتنے آئیں گے، لیکن 40 ملین سے اوپر لوگ پہنچ جائیں گے تہران میں۔ 2 جگہوں پہ ان کی تدفین ہونی، تشییع کا پروگرام جو ایک تہران میں ہوگا، پھر مشہد میں ہوگا۔ گورنمنٹ کو یہ خطرہ ہے کیونکہ سارے آئیں گے، IRGC کی کمانڈرز بھی آئیں گے، یہ ضرور آئیں گے، اور پھر بہت سارے ان کے ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ سارے آئیں گے۔ ان کو ڈر ہے اسرائیل اور امریکہ اپنے ایک ون کارڈ بنانے کے لیے اس پروگرام کے اوپر بمباری نہ کرے، اس لیے لوگ بار بار گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جلدی پروگرام کریں، تو گورنمنٹ لوگوں سے التجا کر رہی ہے ہمیں ذرا ٹائم دے دیں۔ اگر اس طرح کا صورتحال ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی لاس ہوگی ہمارے لیے۔ آج کا جو پروگرام ہے، جو تقریباً 2.5 ملین لوگ پہنچ گئے انقلاب اسکوائر تہران میں، میرا خیال ہے ایک آپ اس کو ایک ریہرسل سمجھیں، یہ دیکھیں گے اس صورتحال کو کیسے۔ لیکن اس دن بھی جب تشییع ہو رہی ہے کمانڈرز کی، اب بھی بمباری ہو رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ وہ ذرا سوچیں گے، ذرا انتظار کریں گے کہ لوگوں کے جان اور اپنے لیڈرشپ کے جان کو خطرہ نہ پہنچ جائے، اس لیے ذرا ویٹ کر رہے ہیں۔ ایک سوال یہاں پہ یہ تھا کہ دنیا کہتی ہے کہ جب پتہ تھا کہ جنگ کا ماحول ہے، پتہ ہے کہ آپ کہ وہی وہاں پہ جہاں پہ آپ کی رہائش ہے، جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، تو اسرائیل کو بھی پتہ تھا، پوری خبر تھی۔ پھر انہوں نے تو بعد میں سٹوریز پوری شائع کی کہ بھائی انہوں نے یہاں پہ سسٹم تک ہیک کیے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایکسپرٹ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اتنے سالوں سے، اتنے مہینوں سے ان کی موومنٹ دیکھ رہے تھے، ان کے گارڈز کو دیکھ رہے تھے۔ کیا یہ ساری باتیں سچ ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ وہاں سے سپریم لیڈر وہاں سے ادھر ادھر کہیں موو کیوں نہیں کر گئے، وہیں پر کیوں رہے؟ اس کی کیا منطق ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو۔ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے جو سیکریٹری ہیں ڈاکٹر علی لاریجانی صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم سے زیادہ سپریم لیڈر کو پتا تھا کہ ان کے جان کو کتنا خطرہ ہے، اور ہر ایرانی صاحب پوچھیں سپریم لیڈر صاحب کے آفس کہاں ہیں، جس کو بیت رہبری کہا جاتا ہے۔
تہران میں، وہ سب کو معلوم ہے۔ خامنئی صاحب نے جواب میں کہا تھا لاریجانی صاحب یہ بتائیں کہ کیا عام جو ایرانی شہری ہے ان کے لیے بھی بنکرز ہیں؟ تو لاریجانی صاحب نے کہا تھا نہیں سر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا جب ایرانی لوگ گھروں میں رہیں گے اپنے، ہم ان کو کہہ رہے ہیں آپ بے فکر ہو کے گھروں میں رہیں، کام پہ جائیں، اور شہادت ہماری قسمت ہو تو ہم پہ آ ہی جاتی ہے اور یہ اللہ کو شکر کر کے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، تو میں پھر بنکر میں کیوں جاؤں؟ لاریجانی صاحب نے کہا تھا یہ بہت بڑا لاس ہوگا ہمارے لیے اگر آپ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے۔ خامنئی صاحب نے کہا تھا 86 ایئرز تک پہنچ گیا ہوں، شہید نہیں ہو جاؤں گا تو مر جاؤں گا، اس سے بڑا لاس کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے اپنے آفس میں رہنے دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ مجھے لگتا ہے خامنئی صاحب اتنے ذہین تھے ماشاءاللہ۔ یہ بات کرنے سے پہلے ان کی ذہانت کے بارے میں آپ کو ایک سٹوری دے دوں۔ یہ بار بار نیگوسیشن کو انڈائریکٹ کیوں بتا رہے تھے؟ فورن منسٹری کہہ رہی تھی سر ہمیں اجازت دے دیں ہم ڈائریکٹ نیگوشیٹ کرتے ہیں، پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے سر مجھے اجازت دے دیں میں ٹرمپ کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوشیٹ کرتا ہوں۔ خامنئی صاحب کہتے تھے صرف انڈائریکٹ نیگوسیشن کریں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ جھوٹے لوگ ہیں، آپ جب ڈائریکٹ نیگوسیشن کرو گے ان کے ساتھ، نیگوسیشن کے بعد آپ حقائق بتاؤ گے، یہ جھوٹ بتائیں گے۔ اگر انڈائریکٹ نیگوسیشن کرتے ہو ایک معتبر انسان کو بیچ میں رکھو، جیسے فورن منسٹر آف عمان ہے، پیغام اس تک پہنچا دو اور وہ امریکن پیغام لے آئیں۔ اگر کل یہ جھوٹ بولتے ہیں تو دنیا اس فورن منسٹر سے پوچھے گی کہ بھائی آپ بتاؤ کیا بات ہوئی تھی، اور یہ بات کتنی ابھی پتہ چلتا ہے ہمیں جب یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ایرانیوں نے کہا تھا کہ ہم اٹم بم لے کے بنانا چاہ رہے ہیں، نیگوسیشنز میں انہوں نے کسی بھی چیز کو نہیں مانی۔ اب ابو سعیدی صاحب سے آپ پوچھیں، ابو سعیدی صاحب کہہ رہے ہیں ایران ہر وہ چیز مان رہا تھا جو نیوکلیئر انریچمنٹ کے حوالے سے تھا، اس لیے ہم نے چیزیں لکھ کے فائنل کر کے میں واشنگٹن پہنچا تھا جی ڈی وانس کے پاس کہ ہم منڈے کو جنیوا میں ایکسپرٹ لیول پہ مل رہے ہیں اور یہ چیزیں فائنلائز کر رہے ہیں۔ جب اسرائیل کو پتہ چلا چیزیں فائنلائز ہو رہی تو اس نے اٹیک سٹارٹ کی۔ تو یہ خامنئی صاحب کے ذہانت، اسی ذہانت کے بہانے بنا کے میں آپ کو یہ بھی بتا، میرا بہت پرسنل رائے ہے، ہو سکتا ہے سارے اس کے مخالف ہوں، مجھے لگتا ہے خامنئی صاحب کو پتہ تھا اس انقلاب کو ایک خون کی ضرورت ہے، اور اگر ان کے خون اس انقلاب کے مبارک شجر جو ہے اس کے جڑوں تک پہنچتی ہے، یہ اور پھیلتی جائے گی، اور یہ 50 more years کے لیے یہ گارنٹی ہوگا۔ جو خامنئی صاحب کی شہادت ہے نا، وہ ایک ایسی خون دوڑی ہے ایرانیوں کے رگوں میں جو شاید آپ تصور ہی نہ کر سکیں۔ آپ کو یہ چیز سینس کرنے کے لیے جو بچیوں سے لے کے بوڑھوں تک یہاں پہ رو کے ماتم کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ میں خود میں صبح ہر روز شیو کرتا ہوں، میں نے قسم کھائی کہ میں 40 دن تک شیو نہیں کروں گا اور میں بلیک کپڑے پہن کر رکھوں گا۔ مطلب اگر ان کا خون نہ ہوتا تو ایرانیوں کی جذبوں کو اس قدر تک، میرا خیال ہے کوئی اس سے بہتر ذریعہ ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ جھاگ جائیں۔ جو ہم سمجھیں کہ جی آیت اللہ صاحب کو پتہ چل گیا تھا۔ دوسرا یہ کہ امریکہ اور اسرائیل کا یہ تھا کہ بھائی ان کے بعد رجیم جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جائے گا، یا کوئی آپس میں کچھ ان کا کوئی تفرقہ پڑ جائے گا، یا کوئی صورتحال ایسی عجیب سی بحرانی کیفیت آ جائے گی۔ تو ان کی یہ سوچ تھی کہ اگر میرے ساتھ اس طرح ہوا تو اس کے بعد ایران جو ہے پھر اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا، وہ متحد ہو جائے گا۔ ایسے ہی کچھ معاملات۔ یہ میرا اپنا رائے ہے، میں بالکل غلط بھی ہو سکتا ہوں۔